بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المہجع والمسکن۔ مہجع اور مسکن کا معنی ہے محل الاقامہ، ٹھہرنے کی جگہ، سونے کی جگہ، یعنی جو خاص طور پر وہ جگہ جو سونے کے لیے خاص ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مہجع، مسکن، جیسے مدارس میں دارالاقامہ کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حان وقت النوم یا اخوہ۔ حان یحین ضربہ سے اس کا معنی ہے قریب ہونا، اس کا فاعل ہے وقت النوم۔ حان وقت النوم، نیند سونے کا وقت قریب ہو گیا۔ یا اخوہ، اے میرے بھائی۔ صدق اخی فاطفئوا المصابیح وافرشوا فرشکم۔ صدق اخی، میرے بھائی نے سچ کہا۔ صدق یصدق ضربہ سے اس کا معنی ہے سچ بولنا۔ اطفئوا، اطفأ یطفئ، اطفاء اس کا معنی ہے بجھانا، لائٹ بجھاؤ۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے لائٹ۔ وافرشوا فرشکم، فرش یفرش اس کا معنی ہے بچھانا، اپنے بستر بچھاؤ۔ لا یا اخی لم یحن بعد، نہیں میرے بھائی ابھی تک قریب نہیں آیا، یعنی لم یحن بعد ابھی تک قریب نہیں آیا، ابھی تک سونے کا وقت نہیں ہوا۔ بقیت 10 دقائق، 10 منٹ باقی ہیں۔ بقیہ یبقى سمع سے اس کا معنی ہے باقی رہنا۔ 10 دقائق 10 منٹ۔ آگے ساعتک متأخرۃ یا اخانا، اے ہمارے بھائی آپ کی گھڑی پیچھے ہے۔ متأخرہ پیچھے، تأخر یتأخر تأخراً پیچھے رہنا، متأخر پیچھے رہنے والا۔ لا بأس دعونا نتسامر قلیلا، کوئی حرج نہیں، چلو چھوڑ دو ہم تھوڑا سا سرگوشی کریں۔ تسامر یتسامر، تسامر کہتے ہیں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنا۔ السمر ممنوع بعد 11 سرگوشی کرنا 11 بجے کے بعد ممنوع ہے۔ یا اخی ما لک متشددا، اے میرے بھائی کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ بہت متشدد ہیں، بڑے سخت ہیں۔ ان اردت السمر فاخرج من القاعہ، اگر آپ کو سرگوشی کرنا ہے تو پھر حال سے نکل جائے۔ قاعہ حال کو کہتے ہیں۔ لا تخف نحن لا نرفع اصواتنا وانما نہمس ہمسا، مت ڈریں، خاف یخاف ضربہ سے اس کا معنی نہیں، سمع سے اس کا معنی ہے ڈرنا۔ لا نرفع اصواتنا، ہم اپنی آواز نہیں بلند کریں گے۔ رفع یرفع اس کا معنی اٹھانا۔ وَإِنَّمَا نَحْمِسُ هَمْسًا، ہمس یحمس سرگوشی کرنا، ہم صرف سرگوشی کریں گے۔ عَلَى كُلِّ حال ان ازعجتنا سنشكوك إلى المسؤول، جو بھی ہو، عَلَى كُلِّ حال کا معنی ہے جو بھی ہو۔ ان ازعجتنا، اگر آپ نے ہمیں تنگ کیا، سنشكوك إلى المسؤول تو ہم مسئول سے آپ کی شکایت کریں گے، ذمہ دار سے۔ شکا یشکو اس کا معنی ہے شکایت کرنا۔ نصر سے ازعج یزعج، ازعاج باب افعال سے تنگ کرنا۔ یا اخوہ انصبوا کلالکم، اے میرے بھائی اپنی مچھردانی لگاؤ۔ نصب ینصب نصبا، اس کا معنی ہے نصب کرنا، لگانا، گاڑنا۔ کلل کلہ کی جمع ہے، کلہ کہتے ہیں مچھردانی۔ لتخلصوا من لسع البعوض، لتخلصوا خلص یخلص اس کا معنی ہے بچنا، تاکہ تم بچ جاؤ، جان چھڑاؤ۔ لسع البعوض یعنی مکھیوں کی ڈسنے سے۔ لسع کہتے ہیں لسع یلسع ڈسنا، مکھیوں کی جو ڈسنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لس۔ بعوض مکھیوں کو کہتے ہیں۔ حتی الناموسیات لا تنفع، یہاں تک کہ مچھردانی بھی، ناموسیات بھی مچھردانی کو کہتے ہیں۔ لا تنفع فائدہ نہیں دیتی، مع بعوض هذه المدینہ، اس شہر کے مچھروں کے ساتھ، یعنی اس شہر کے مچھروں کے لیے تو مچھردانی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اذا نستعمل رشاش مبید الحشرات،
اذن اس کا معنی ہے پھر، نستعمل ہم استعمال کریں گے، رشاش جو ہے وہ اسپرے کرنے والے کو کہتے ہیں، مبید جو ہے وہ کیڑے مار دوا، الحشرات حشرات الارض کو کہتے ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑے، پھر ہم کیڑے مکوڑے مارنے والی دوائی کی اسپرے والے جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ رشاش چھینٹیں مارنے والے کو کہتے ہیں، مبید کیڑے مار دوا، الحشرات کیڑے، لنقضی علیہ تماما تاکہ ہم ان کے اوپر پورا فیصلہ کر دیں، یعنی پورا کا پورا ختم کر دیں۔ واللہ ھذا المبید، اللہ کی قسم یہ دوائیاں، یقضی علینا ہمارے اوپر فیصلہ کر دیں گے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر فیصلہ کریں، یعنی قضاء علیہ کا معنی ہے مار ڈالنا، یہ ہمیں مار ڈالیں گے اس سے پہلے کہ ان کو مار ڈالیں۔ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے، ونم سو جائیے، تصبحون علی خیر یا اخوان، صبح کرو گے خیر کے ساتھ اے میرے بھائی۔